الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور شہنشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بیان کی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھ کو صحیح کہنے کی اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج حضرات کو کچھ ایسی باتیں سنانا چاہتا ہوں کہ جن کو سن کر اور جن کو پڑھ کر میں خود حیران ہوں، اور میں نے تاریخ اسلام اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ تھے جو اللہ کی یاد میں فنا اللہ تھے۔ اللہ کی یاد میں انہوں نے اپنے ہر چیز کو قربان کر دیا تھا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے خود سارے کام ان کے اپنے ذمہ لے لیے، اور وہ تھی صحابہ کرام کی جماعت۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا اور ان کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ ان کی بلندیوں کو، ان کی اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے بلندی ان کو کیوں عطا فرمائی؟ انہوں نے ان بلندیوں کو کیوں حاصل کیا؟ اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کے پجاری تھے۔ اس ایک اللہ کے ماننے کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے ہر کام اللہ نے ان کے اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ کچھ وہ باتیں، وہ واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک معاہدے کے لیے انہوں نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر حضرت ساریہ کو بنایا۔ جب لشکر کا امیر حضرت ساریہ کو بنایا، دشمن کے مقابلے میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور دشمن کا مقابلہ کر کر دشمنوں کو دور پھٹے کر دیے، اور اس کی وجہ سے انہیں اس معرکے میں فتح نصیب ہوئی۔ اور وہاں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ساریہ کو بھیجا، اور حضرت ساریہ نے مقابلے میں جماعت کو اتارا، لشکر کو اتارا، لیکن دشمنوں نے اسلام میں ایک موقع پا کر
ان پر حملہ کرنے کی تکمیل شروع کر دی اور حملہ کرنے کے لیے ان پر آگے بڑھے. حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت وہی تیاری لگے ہوئے تھے. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا خطبہ دیتے وقت اپنے منہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. ادھر اللہ رب العزت نے حضرت ساریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پہنچائی اور حضرت ساریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دشمنوں نے اسلام میں جو سازش شروع کی تھی اس کا مقابلہ کیا اور پھر اس مقابلہ کرنے کی وجہ یہ دشمن جو کامیاب ہونے والا تھا حضرت ساریہ کا لشکر کامیاب ہو گیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں دے رہے تھے لوگوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق اپنے منہ اٹھا کر آسمان کی طرف نظر کر کر یا ساریہ الجبل فرما رہے ہیں تو یہاں پر ساریہ موجود نہیں, یہاں پر ساریہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس وقت ایک صحابی نے اس وقت اس تاریخ اپنی لکھ لیا, یاد رکھ لیا کہ معاملہ ہے کیا. اب یہ معاملہ ادھر اس لشکر میں دشمنان اسلام پر حملہ کیا اور فتح نصیب ہو گئی. ادھر یہ جملہ انہوں نے ایک صحابی نے لکھ لیا اور یاد رکھ لیا. ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دینے آیا. پہلے فون, انسٹاگرام اور جو واٹس ایپ یہ کہاں تھے, یہ اس کا دور نہیں تھا. تو خوشخبری دینے والا آیا اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا. آپ کو بھیجا تھا آپ میں تھے کہ ہم ہمارے اوپر لشکر مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اور وہ ہمیں ہرانا چاہتا تھا, لیکن ہمیں غیر سے آواز آئی. یعنی حضرت ساریہ الجبل میں ارشاد فرمایا تو حضرت ساریہ پلٹ حملہ کر دیا. اس سے کیا فتح نصیب ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس دور میں یہ تمام چیزیں جو آج ترقی کی جو چیزیں مانی جا رہی ہیں یہ نہیں تھی, اور یہ تمام چیزیں اس وقت کہی جاتی تھی, سنی جاتی تھی اور اس سے بعد میں بھی سنی جاتی رہی ہے, لیکن یہ اپنا تسلیم نہیں کرتی تھی. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج اتنی دور ہے اس کی آواز اتنی دور پہنچ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن آج سائنس نے ان تمام چیزوں سے بالکل آسان کر دیا ہے. آج ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں اور ہم یورپ کے کسی بھی ممالک میں اور جزیرۃ العرب کے کسی بھی ممالک میں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور اپنی لوگوں سے ان چیزوں کو ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت ذہن میں آنے والی نہیں تھی, لیکن آج بہت ساری چیزیں ایسے جو آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی کی وجہ سے آج وہ چیزیں کہ جو یہ سمجھ میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا وہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. اس سے اسلام کی مستحکم اور مضبوطی اور بھی واضح ہو جاتی ہے اور بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ یہ سمجھے پہلی بات آواز میں پہنچنا, دوسری بات یہ حضرت ساریہ کی آواز کو سننا, یہ تو بہت عجیب بات تھی. تو وہ آیا والے معاملہ تو اس صحابی جو انہوں نے کہا کون سا جمعہ تھا اور کون سی تاریخ تھی, اس دن وہی تاریخ وہی وقت نکلا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا اے ساریہ ہوشیار ہو جاؤ. تو وہی تاریخ وہی تمام چیزیں. میں نے پہلے ہی بتایا یہ چیز انہونی اگر کسی نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ, اور اگر وہ نبی پر نہیں بلکہ انہونی کسی ذریعے سے ظاہر ہو اس کو کہا جاتا ہے کرامت. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی آواز وہاں پہنچ گئی. حضرت ساریہ کی کرامت ہے کہ انہوں نے اتنی دور کی آواز کو سن لیا. یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. عجیب بات ہے کہ اللہ چاہے
تو بہت دور تک آواز کو سنا دیتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. عجیب بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لؤلؤ نے فجر کی نماز میں خنجر مار کر شہید کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو صف میں کھڑا ہوا ابو لؤلؤ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ خنجر بھی لیے گئے قتل کرنے پر آمادہ ہے. اتنی وہ موجود ہے لیکن یہ اللہ اتنی دور کی بات حضرت عمر کو بھی بتا دیتا ہے, حضرت ساری دنیا کو بتا دیتا ہے. لیکن یہ صحابہ کو پتہ لگا کہ لؤلؤ کھڑا ہے, خنجر لے رہا ہے, لے رہا ہے. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے, چاہے جتنی دور آواز پہنچا سکتا ہے, چاہے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کہ دل میں ہے کسی کو کہتے ہیں کرامت. ایک عجیب بات ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے میں زلزلہ آیا, اس کو ہم حلل کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر درہ مارا اور فرمایا خاموشی کے ساتھ اللہ حکم کو مان. یہ آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو درہ مارا سے زمین خاموش ہو گئی اور پوری دنیا میں زلزلہ آتا ہے, اللہ آتا ہے. لیکن اس دن سے آج تک مدینے میں اللہ آیا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ چاہے تو زمین کو سنا سکتا ہے, اللہ چاہے تو زمین کو کوئی آدمی کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا ہے. اللہ کو ایک ماننے والے تھے, آج تک نہیں آیا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت فاروق کے بارے میں. ایک مرتبہ آگ لگی, لوگ آگ بجھانے کو تیار نہیں ہے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا آگ ہے, تیزی سے بھڑک رہی ہے اور تیزی سے جل رہی ہے, لیکن وہ بجھنے کو تیار نہیں ہے, کوشش کی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر جو یہاں رکھی تھی اس کو دیا اور جس کو دیا تھا اسے کہا چلو اور آگ پر مارا اور کہا چل وہ زمین میں ختم ہو گئی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرامت. یہ عجیب بات ہے جب اللہ کا کوئی ہو جاتا ہے اللہ کو ہو جاتا ہے. اللہ جو ہے اللہ کی ہر کام کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے. ہم بھی تو اللہ کا مانتے ہیں لیکن ماننے کا طریقہ الگ ہے. نہیں ان کا عقیدہ بہت مضبوط تھا, ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سب چیز کرتے ہیں, لیکن اللہ کی سنتا تھا, سنتا تو آج بھی وہی اللہ ہے, لیکن ان کی توحید اور رسالت کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا. یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصر جو مصر ایک شہر ہے وہاں دریا بہتا ہے, دریائے نیل. جب وہ سال میں بار چلتا تھا اور اس کے لیے ایک حسین خوبصورت لڑکی کو بھیٹ دینا پڑتا تھا, جب تک وہ جاری نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنا کر صحابی کو, اور وہ صحابی پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے واقعہ سنایا کہ ہمیں ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو اس پر قربان کرنا پڑتا ہے, اور جب جا کر یہ کہتا ہے اور ہم سے بڑے شان ہے. تو فرمایا صحابہ نے جو گورنر بنا کر بھیجا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ہم انہی کاموں کو مٹانے آئے ہیں. یہ جو کام ہے جو مشن ہے ہم انہی مشن کو مٹانے آئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا اور سارا واقعہ سنایا, اور سنانے کے بعد حضرت عمر نے پھر خط واپس لکھا اور ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا اور ایک گورنر کا نام لکھا جو آپ صحابہ آپ کہتے گورنر نے, اور ان کو دعا دی کہ اللہ آپ کو ترقیاں سے نوازے. ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا, فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری رہے روان اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ دریا میں ڈالا آج تک وہ دریا جاری ہے, وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی. کیا وہ دریا کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا, کیا کسی مدرسے میں تعلیم نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق حاکم ان کی بات ماننا ہے, یا پھر وہ ایسا سمجھ رہا تھا
ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں نے بتایا من کان للہ کان اللہ لہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ ہو گیا تھا، جیسے حکم دریا گیا ویسے آج تک جاری ہے، لوگ جاتے ہیں اور آج تک مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج ہم بھی ہیں، ہمارے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حاجی بھی مانگتے ہیں، مولوی بھی مانگتے ہیں، مفتی بھی مانگتے ہیں، لیکن دعا قبول ہوتی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ ورنہ مولوی قرآن میں کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن جو بھی کچھ کہا باذن اللہ اللہ کے حکم سے جاری ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے جاری ہے، اس سے مشرکوں کی بھٹکیں ہو جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے بابا کر دے گا، یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ عمر بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل میں ایسے جنگل میں پہنچے کہ جو دوسری جانوروں کا ایک جنگل تھا، دوسری جانور رہتے تھے، ہر طرف رہتے تھے، لیکن وہ اس جنگل کو اسلامی لشکر کی چھاؤنی بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ چھاؤنی بنانا چاہتے تھے تو وہاں موذی جانور جاتے تھے، تو اب کریں کیا؟ ایک مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ تمام صحابہ کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد تمام صحابہ کا اکٹھا ہو کر یہ ہے کہ اے جانور جہاں سے زندہ جاؤ اسلامی لشکر کی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں۔ تمام صحابہ کو بلایا گیا، بلانے کے بعد تمام صحابہ نے اعلان کیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہم اسلامی لشکر کی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں۔ سانپ نہیں، کوڑ شیر ہر چیز وہاں سے چھوڑ کر نکل گئے۔ وہ صحابہ کہ کون کی بات کون مانتے تھے، منہ سے جان مانتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ یہی ہے من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کا نہیں ہیں، ہمارا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنا آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے میں اس سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ زمین کے مسائل دے۔ اب خبر شہر ہے آج 5 سینٹی میٹر میں دھس گیا ہے، دھستا ہی جا رہا ہے، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا وہ شہر ایسے بنا دیا تھا؟ کیا وہاں بڑے انجینئر نہیں رہے؟ کیا وہاں کی مضبوط ہے مضبوط ہے، بہت اس کی جان پڑتال کی ہوگی، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی تدبیر کے سامنے ہمارا حکم چل نہیں سکتا، ہماری تدبیر نہیں چل سکتی۔ اللہ چاہے فخسفنا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، قارون کے زمین میں بچایا، ہر دن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارا اللہ نے فرمایا کہ ایسی جماعت ہے کہ جو اللہ تمہاری مدد کر سکے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ مدد کر سکتا، اللہ علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا یملکنا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اللہ نے فرمایا کہ مالک نے موت اور زندگی کا اور موت اور زندہ کرنے کا کوئی مالک ہے، میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ شام میں یا عراق میں وہ ایک لشکر کیا ہے، ایک لشکر کے امیر تھے۔ اب وہ لشکر کے امیر نے جانا تھا دوسری طرف، بیچ میں دریا جاتا ہے اور دریا جب آ جاتا ہے دریا میں نکلنا ہوتا ہے، لیکن بہت دور تھا کہ دریا کے پار ہونا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ تو اپنے صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے اس میں چھلانگ لگا دو۔ 60,000 کا لشکر ہے، اللہ حکم اللہ غلام لے کر چھلانگ لگائے اور یاد ہے ایک دوسرے سے زخم ملے، ایک دوسرے سے بات کر رہے تو اللہ جو دریا میں نہیں ہوتا ہے۔ 60,000 کا لشکر ایسے اور یہ بھی اور یہ مسافت کو دے دے جہاز کی مسافت یہ ہے کہ ایک رات ایک دن میں پار ہو جا سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں بلبل کے لہر ہے اور ایسے ہی اس پر جا رہے ہیں۔ کون
جس جس دریاؤں کو بھی ان کو تابع فرما بردار کر دیا گیا. اللہ ہی کہتا آج وہ بھی اس اللہ کو مانتے تھے, ہم بھی اس اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ان کا سارا عقیدہ سب چیز وہ تابع کر دیتے تھے اللہ کو, ہم اپنے خواہشات کے تابع کر رہے ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمیں نہیں ہے نا, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے قانون میں زندہ رہنا ہے. بس لیا کون کہتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل کوئی نہیں کہتا, اللہ نہیں کہتا ہے, بلکہ ہم اپنے حقوق کو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے خواہشات کے اعتبار سے گزارتے ہیں. وہ اس کام کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی میں گزارتے تھے. اللہ ان کو وہ کرتا تھا کہ انسان سوچنے پر سمجھنے پر کیا ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے. کیا اندر وہ طاقت کہ وہ دریا میں نے یہ بھی بتایا تھا, تصدیق کرتا ہوں, میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر چیز اللہ کا حکم سے چلتی ہے. تم نے قرآن کی تفسیر بھی سنتے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو کسی دریا میں ڈبو دیا, لیکن موسیٰ آئے اور اس دریا میں سے باہر نکال دیتے ہیں کہ ایک لشکر کو اسی راستے میں ڈبو رہا ہے اور ایک لشکر کو اسی راستے سے گزار رہا ہے. وہی تو ہے اس لشکر کو پکڑ کر دشمنان لشکر کو ڈبو رہا ہے اور دوسرے لشکر اللہ کو ماننے والے کو نکال دیتا ہے. جب پانی کا کام ڈبونا غرق کرنا, لیکن نہیں آپ دیکھو ہوگا کہ فرعون اس کی لاش کاٹ دی ہے. پانی نہیں جو مجھے یہ نہیں ضرورت نہیں ہے, تاکہ کہ اگر اللہ کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اور اپنی ہر چیز کو اللہ کی مرضیات کے خلاف گزار رہا ہے تو اس کو پانی نہیں پڑتا ہے. اوپر ہے یوم المرضی کبھی بدل کیوں کہتا ہے لیکن تاکہ آنے والے لوگوں کو نشانی بن جائے, آنے والے لوگ یہ سمجھے کہ اتنا بڑا اور اتنا طاقتور آدمی والا رب تعالی پہلے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا تو ہم آپ ایسا کیا کہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلیں بلکہ مرضیات کے مطابق لے کر چلیں. ہم اپنے خواہشات پر نہ چلیں بلکہ اللہ کے اس کے حساب سے چلیں. آپ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. چاہے کوئی بیمار آدمی کو بہت زندگی دے سکتا ہے نا, چاہے کہ صحیح سلامت آدمی کو ختم کر دے ہے نا. اللہ کا ایسا کے برابر ہوتا ہے. یہاں سے چلے مسجد باہر اللہ ہے نماز پڑھنے سے پڑھنا شروع کر دیں گے, صبح سے پڑھنا شروع کر دیں گے. انہوں نے جینے کی گارنٹی ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, ہمیں مرنا نہیں ہے. ہم بلکہ یہ انسان کو چاہیے کہ پوری چھوڑ رکھی ہے نماز تو کم سے کم کچھ تو پڑھنا شروع کر دیں. یعنی ایک دن میں ایک وقت پڑھنا شروع کر دیں, پوری چھوڑ رکھی ہے. اور یہ بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم, لیکن اس جگہ کو خیال نہیں کرتے ہے نا, اور پیشاب کر جو ہوتے ہیں وہ تمام آدھا پیشاب بیٹھ کر لیتے ہیں, کھڑا ہو کر ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی سمجھیں بغیر پاکی کے آپ نہ رہیں تو پتہ نہیں ہے اللہ کا حکم کب آ جائے اور کب ہم جاننے میں پڑ جائے, کب ہمیں جاننے میں پتہ ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے ہمیں کتنی دیر جینا ہے کتنا نہیں. تو کم سے کم ان تمام چیزوں کو جو بالکل موٹے موٹے احکام ان کو ماننے نہیں, اور ہم ہر چیز کو مان چلیں, ہر چیز کو مان چلیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری آہستہ کسی چیز پر آ رہے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ایک دن چھوڑ دو, لیکن ہم ہیں کہ ہمارے کو بڑا مشکل ہوتا ہے. آہستہ ہم کیا ہے کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ عادت بنا دیتا ہے. جب ایک ٹائم میں پڑ جائے دو ٹائم میں شروع ہو جاتی ہے, کتنی چھوٹی ہم بھی چھوٹی کر دیتا ہے اور وہ بلاتا ہے چھوٹی کر دیتا ہے. اللہ ہوگا کہ اس کی عادت کو بڑھنا شروع کر دے گا. عادت بن جائے گی کہ عادت
عبادت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ وہی عادت چلتے عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں رہنے والے ہیں. اگر آپ اپنے حکم کے خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں کیا ہے؟ کامیابی یہاں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی. ایک ہے کہ ہر چیز ان سے تابع بردار رہتی تھی اور پانی بھی ان کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا. پانی کو کانوں میں ڈوبتے رہے, بس اسی پر تیر رہے, آپ میں بات کر رہے ہیں. ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں چھلانگ لگا دی, ہمیں کیا ہوگا, اس میں ڈوبنا پڑتا ہے. یہ عقیدہ بہت محنت سے آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہت محنت سے آتا ہے. اور پھر اس عقیدے پر کام کرتے ہیں تو تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہمیں ہر چیز چھوڑ کر اپنے اللہ کے حکم کی جو ہے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لانا ہے. کامیاب ہوگا تو اللہ تعالی سے پوچھ لو گے اور آپ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.